بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حاجیو اور شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب چلو مدینے صبح آرا دیکھو، دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی اب رتبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، او شاہ او دریا شاہ کوثر کے جلوہ کا دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا روز یہاں برسنا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ گرامی قدر سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی یکم ذوالقعدہ 1445 سنہ ہجری ہے، اشہر حج یعنی حج کے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، انہیں قرآن کی اصطلاح میں اشہر حج، حج کے مہینے کہتے ہیں۔ اگرچہ خاص ارکان حج جو ہے وہ ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے 12 تک، اور فی زمانہ رش کی وجہ سے رمی رہ جانے کی صورت میں 13ویں کے اول وقت میں جو ضرورت زمانہ اور حرج عظیم کو دفع کرنے کے لیے علماء نے فتویٰ دیا، اس کے پیش نظر بھی 8، 9، 10، 11، 12، ویسے 5 دن اور پھر 6، یہ چھٹے دن کا ابتدائی حصہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرکز جس کو بنایا وہ اس جہاں میں اس کی عبادت کا پہلا مرکز بیت اللہ ہے۔ جو اس تک استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ اس کا بجا لانا فرض عین ہے، اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین یہ رکن ہے۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر مختصر انداز میں فضائل و مسائل حج و عمرہ، حج و زیارت اور حج و عمرہ کا بھی بیان ہوگا، اور آگے چل کے انشاءاللہ قربانی کے قریب کے ایام میں یعنی اواخر ذوالقعدہ اور عشر اول ذوالحجہ میں مسائل قربانی کا بیان ہوگا۔ خود بھی اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے، دیگر دوستوں کو بھی دعوت دینی ہے، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ضروریات کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ ارکان اسلام میں سے حج ایک رکن ہے،
اس کے مسائل، اسی طرح قربانی وہ صاحب استطاعت پر واجب ہوتی ہے، واجبات اسلام میں سے ہے، اس کے مسائل سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ پڑھی گئی آیت کریمہ جو ہے یہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن سے اس کا ترجمہ اور چند باتیں سماعت فرما لیجیے، آج اتنا ہی کافی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا ہے، مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ ومن داخلہ کان آمنا، اور جو اس میں آئے امان میں ہو۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ خزائن العرفان فی تفسیر القرآن میں حضرت صدر اللہ فاضل اس آیت کی مختصر تفسیر میں جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے کعبہ سے افضل، اور اس سے پہلا ہے، انبیاء کا مقام ہجرت اور قبلہ عبادت ہے۔ کس کے بارے میں؟ بیت المقدس کی۔ مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ افضل ہے، یعنی یہ باہم اختلاف چلا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا مقام بنایا جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا۔ ویسے تعمیر کعبہ 7 مرتبہ، ایک ضعیف قول پر 10 مرتبہ ہوئی، تعمیر بیت المقدس بھی چند دفعہ ہوئی۔ آسان بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ اول تعمیر دونوں کی حضرت آدم نے کی، ورنہ عوام میں جو معروف ہے کہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم نے کی، وہ تعمیروں میں سے ایک تعمیر ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، اور اس کی حضرت سلمان نے کی اور جنوں سے کروائی، وہ پھر 40 سال کا نہیں، وہ 1000 سال کا فرق ہے۔ یہ جو فرمایا دونوں میں 40 سال کا، تو یہ جو پہلی تعمیر آدم ہے، حضرت آدم نے تعمیر کعبہ کے 40 سال بعد اللہ کے حکم سے اس کی بھی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں بھی گئے، ادھر ہجرت کر کے، وہاں سفر کر کے، وہاں بھی آپ نے عبادت کی، تو اس میں 40 سال کا فرق ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے اللہ کے آرڈر سے نماز پڑھی، لیکن آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ کا قبلہ آپ کے آبائے کرام حضرت ابراہیم والا قبلہ ہو۔ وہ اتنی چاہت تھی کہ اسی چاہت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا منظور فرمایا کہ سرکار نماز کے دوران بھی سر اقدس اٹھا کے وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف آپ کی توجہ چلی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ حبیب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اقدس اٹھانا، ہم وہ قبلہ بنائیں گے جو آپ راضی ہوں گے جس سے، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا گھر میں نماز ایک نماز، مسجد میں 25 یا 27 دو روایتیں ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں 500۔ اپنا قباء کی بھی ایک فضیلت پر روایت الگ سے آئی ہے، لیکن جہاں مسجدوں کا تقابل ہوتا ہے تو پھر خاص طور پہ مسجد اقصیٰ، مسجد حرم، مسجد کعبہ شریف اور مسجد نبوی کی بات آتی ہے، تو وہاں 500 اور اپنی مسجد نبوی میں 1000 اور مسجد حرم کعبہ شریف میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب بتایا۔ اور مسجد نبوی کے بارے میں اگرچہ 50,000 کی بھی روایت ہے، لیکن پھر بھی 1,00,000 کی نہیں ہے۔
تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جسم جسمانیات مکان مکانیات سے پاک ہے، وہاں رہتا نہیں، لیکن اس کی تجلیاں وہاں برستی ہیں رحمت کی، برکت کی۔ وہ اور دنیا بھر کی ساری مسجدیں جو اللہ کے لیے بنائی گئیں، اہل اسلام نے بنائی اور اللہ کے لیے بنائی گئیں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق سارے جنت میں جائیں گے، اس جنت جانے میں بھی کعبہ ان کا مقتدا ہوگا، وہ آگے ہوگا، باقی مسجدیں پیچھے ہوں گی، کیونکہ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے، ارض السماوات والارض، اس کا عرض جو ہے چوڑائی وہ آسمان و زمین جتنا ہے، اس میں سارے آسمان سارے زمینیں سما جائیں جنت کی چوڑائی میں، تو چوڑائی ہر شے کی اس کی لمبائی سے کم ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس کی حرمت فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ صدر الفاضل فرماتے ہیں یہ جو فرمایا کہ اس میں نشانیاں، ان میں سے بعض یہ ہیں کہ پرندہ کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتا اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتا، ادباً دائیں بائیں سے نکل جاتے، ادھر ادھر ہٹ جاتا ہے۔ ہاں جو بیمار پرندے ہوتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، یعنی اس سے اوپر، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور وہ ہوش یعنی وحشی درندے ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہی آیات میں سے مقام ابراہیم وغیرہ خاص وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے مقام ابراہیم؟ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوتے تھے، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کے نشان تھے، جو باوجود طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھوں سے مس ہونے کے ابھی تک کچھ باقی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل و جنایت کر کے حرم میں داخل ہو تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے، نہ اس پر حد قائم کی جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آئے۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ مثلا درندے اگر دوڑتا ہے ہرن کے پیچھے، شیر یا چیتا وغیرہ دوڑتا آ رہا ہے اور وہ حدود حرم میں داخل ہوا، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ نے اس کے دل میں بھی یہ بات ڈال دیا۔ تو بہرحال اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کی استطاعت جو شرط بتائی۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر خود فرمائی، مسلم شریف میں الزاد والراحلہ، استطاعت کیا ہے؟ وہاں پہنچنے کی سواری کا خرچہ بھی ہو، وہاں آنے جانے وہاں رہنے کا خرچہ بھی ہو، اہل و عیال والا ہے تو ان کا خرچہ بھی پیچھے ہو، عورت ہے تو اس کے لیے حدیث میں ایک شرط اضافی ہے کہ ساتھ محرم بھی ہو، جھوٹا محرم نہ بنایا جائے جیسے لوگ عمرے پر جانے کے لیے بنا لیتے ہیں، حالانکہ عمرہ تو ویسی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ پھر اس کے تفصیلی انشاءاللہ مسائل، البتہ ایک آج کا بنیادی مسئلہ کہ یہ جو فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ مسئلہ سمجھیں کہ یہ اسلام کے ارکان اور فرائض میں سے ایک ہے کہ باوجود استطاعت کے کرتا نہیں، اس پر بھی بڑی شدید وعید ہے۔ حدیث پاک میں خواہ یہودیوں کے مرے خواہ نصرانی، اسلام پہ مرنے کی گارنٹی نہیں۔ دوسرا ہے کہ اس کی فرضیت کا انکاری ہے، تو فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر کافر ہے۔ ایک فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک فرض قطعی ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے۔ فرض کا بجا لانا لازمی ہے، واجب کا بجا لانا بھی لازم ہے۔ فرق ان میں یہ ہے کہ فرض کا ایک مرتبہ قصداً بے ضرورت ترک گناہ کبیرہ ہے، واجب کا بے ضرورت ترک وہ صغیرہ ہے، وہ بار بار کرنے سے کبیرہ بنتا ہے یا اس کو ہلکا سمجھنے سے، لیکن فرض کا کبیرہ۔ پھر فرض قطعی ہو تو اس کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، واجب چونکہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے اس کا انکار دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اب جو دو ہم نے عنوان لے کے انشاءاللہ چلنا ہے مسائل میں، تو ان دونوں میں صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، فرض قطعی کہ اس کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ صاحب استطاعت صاحب نصاب پر وہ واجب ہے، قربانی، اس کا انکار دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا لیکن اس کا بار بار ترک بھی کبیرہ ہے۔ تفصیل سے انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے ان کے مسائل بیان کریں گے، ان کے حوالے سے جو احادیث کریمہ ہیں پہلے وہ، پھر انشاءاللہ فقہی مسائل۔ پروردگار عالم ہم سب کو ذوق عطا فرمائے اور للہیت عطا فرمائے۔ اصل بنیاد للہیت ہے،
یہی حج و عمرہ کا قرآن میں جہاں ذکر ہے نا، یا جو ابھی جو آیت میں آپ نے پڑھا، تو پہلا لفظ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے حج فرض ہے، ہو اللہ کے لیے، حاجی کہلوانے کے لیے نہیں۔ 50 سال نماز پڑھنے والا صلاتی نہیں کہلواتا، زکوٰۃ دینے والا زکاتی نہیں کہلواتا، روزہ رکھنے والا وہ سیامی یا سائمی نہیں کہلواتا۔ حج کرتا جائے تو جیسے کوئی اس کے پاس بھائی بشارت آ گئی کہ بھائی یہ بہت خاص تم نے فریضہ سر انجام دیا اور پکا مقبول ہے، اور تمہارے صدقے اوروں کے بھی بیڑے پار ہو گئے، حاجی کا ٹائٹل فوراً لگ جاتا ہے۔ اور اس میں دل سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی شو بھی کرے اور پھر ریاکاری نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا تم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کرو واسطے اللہ کے۔ تو اظہار خلق کے لیے وہ آدمی کو ریاکار بناتا ہے، للہیت یہ بنیاد ہے۔ اور ترک پر دیکھیے یہاں تک فرمایا قرآن میں کہ انکار کرتا ہے سرے سے گیا۔ حدیث میں فرمایا انکار نہیں کرتا، استطاعت ہے نہیں کرتا، یہودیوں کو مرے یا نصرانی اسلام پہ مرنے کی گارنٹی نہیں۔ اور ادھر جائیں قربانی میں تو وہ بھی سیاق کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو استطاعت رکھے اور قربانی نہ کرے ہمارے مصلی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ جو سرکار نے شدت فرمائی، علماء فرماتے ہیں یہ وجوب کی دلیل ہے، ورنہ ترک سنت پر یہ شدت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں احکام شرع سیکھنے اور عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔